بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اصطلاحات قرآن کا سلسلہ جاری ہے، آج مزید چند اصطلاحات کو بالتفصیل بیان کریں گے۔ نمبر 1، سورت کا مفہوم۔ کہتے ہیں کہ سورت سین کے ساتھ آیا ہوا ہے اور اس کا معنی ہے قطعۃ من الآیات، چند آیتوں پر مشتمل ایک ٹکڑے کو سورت کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ 3 آیتوں سے کم نہ ہو، جیسا کہ سورت عصر، سورت کوثر اور سورت نصر 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ سورت بقرہ سب سے لمبی سورت ہے اور اس کی 286 آیات ہے، اور سورت کے ہر ٹکڑے کو آیت کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ سورتیں چھوٹی اور بڑی ہوتی ہیں، اسی طرح آیتیں بھی بڑی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ سورت مزمل کی آخری رکوع والی جو آیت ہے، اور آیت مداینہ یعنی یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ الی آخرہ۔ اور کہتے ہیں کہ چھوٹی آیت ایک لفظ بھی ہو سکتی ہے، جیسے الف لام میم یا حامیم، اور ایک حرف بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ قاف، نون وغیرہ۔ اور بعض آیتیں اتنی لمبی ہوتی ہے کہ پورے ایک رکوع پر مشتمل ہوتی ہے، جیسے سورت مزمل کے دوسرے رکوع والی آیت جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ نمبر دو، آیت کے معنی۔ آیت کے کئی معنی آتے ہیں: علامت، دلیل، عبرت، معجزہ، حکم وغیرہ۔ کہتے ہیں تاہم ان تمام تر معانی کے باوجود جب آیت کا لفظ سورت کے ساتھ بولا جاتا ہے تو اس کا معنی سورت کا ایک حصہ یا جز ہوتا ہے، کیونکہ بہت سی آیت سے مل کر سورت ترتیب پاتی ہے۔ اب تیسرے نمبر پر ہے سورتوں اور آیات کی ترتیب۔ سورتوں جیسے کہ پہلے نمبر پر سورت فاتحہ ہے، دوسرے نمبر پر سورت بقرہ ہے، اور اسی طرح سورت آل عمران، سورت النساء، سورت مائدہ، سورت انعام، سورت الاعراف، سورت الانفال، سورت توبہ اور سورت یونس الی آخرہ۔ یہ ترتیب سورتوں کے درمیان جو ہے 114 سورتوں کے درمیان جو ترتیب ہے یہ توقیفی ہے، اور اسی طرح لوح محفوظ میں ہے۔ اور اسی طرح جو سورتوں کے درمیان ترتیب توقیفی ہے، اسی طرح آیتوں کے درمیان جو ترتیب ہے وہ بھی توقیفی ہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک سورت کے اندر الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد ہے مالک یوم الدین الی آخرہ، تو یہ بھی توقیفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب دی ہے، صحابہ نے اپنی طرف سے یہ ترتیب نہیں دی ہے، اور اس کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ اور اس پر حدیث یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں مقام پر رکھ دو، تو صحابہ کرام نے اس فرمان کے مطابق آیات کو ترتیب دی ہے، تو گویا کہ اصل مرتب یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب سورتوں کے اقسام بلحاظ طوالت۔ کہتے ہیں قرآن کریم کی پہلی 7 سورتیں سبع طوال کہلاتی ہے، یعنی 7 لمبی سورتیں، سورت بقرہ سے لے کر سورت یونس تک، اور اس سورت یونس کے بعد سورت نمل تک اس کو مثانی کہا جاتا ہے۔ سورت نمل سے لے کے سورت حجرات تک کے سورتوں کو معین کہتے ہیں، معین یا معین۔ معین یا معین وہ صورتیں کہلاتی ہے جو کم از کم 100 آیات پر مشتمل ہو۔ اس کے بعد والناس تک کی مفصلات کہلاتی ہے۔ پھر مفصلات کے 3 حصے ہیں: سورت حجرات سے سورت بروج تک طوال مفصل، سورت بروج سے سورت البینہ تک اوساط مفصل، اور سورت البینہ سے سورت والناس تک اس کو قصار مفصل کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی سورتوں کے مختلف اسماء کی وجہ تسمیہ۔ کہتے ہیں بعض سورتوں کے اسماء ان کے ابتدائی حروف سے لیے گئے ہیں، مثلاً قاف
صاد، طٰہٰ، یاسین وغیرہ۔ سورۃ قاف میں قاف والقرآن المجید، سورۃ صاد میں صاد والقرآن ذی الذکر، اور اسی طرح طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اسی طرح یاسین والقرآن الحکیم۔ تو ان آیتوں کی وجہ سے اس سورت کا نام ان آیتوں کے نام پر رکھا گیا۔ اور بعض سورت کے اسماء ان کی پہلی آیت کے لفظ پر رکھے گئے ہیں، جیسے سورۃ قیامہ، سورۃ واقعہ وغیرہ۔ اور کسی سورت کا نام اس میں کوئی واقعہ مشہور ہے، اس کی وجہ سے رکھا گیا ہے، مثلاً سورۃ بقرہ، سورۃ اسراء اور سورۃ اعراف، سورۃ آل عمران، یا کسی پیغمبر کا نام مذکور ہے اس کی وجہ سے، مثلاً سورۃ نوح، سورۃ محمد وغیرہ۔ مکی اور مدنی آیتوں اور سورتوں میں فرق۔ حضرات مفسرین کی اصطلاح میں مکی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے بغرض ہجرت مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی آیات کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی۔ بعض لوگ مکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جو شہر مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو شہر مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن یہ مطلب درست نہیں ہے، اس لیے کہ کئی آیتیں ایسی ہیں جو شہر مکہ میں نازل نہیں ہوئی مگر وہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اس لیے انہیں مکی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جو آیات منی، عرفات یا سفر معراج کے دوران نازل ہوئی وہ بھی مکی کہلاتی ہے، یہاں تک کہ جو آیتیں سفر ہجرت کے دوران مدینہ کے راستے میں نازل ہوئی ان کو بھی مکی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سی آیات ایسی ہیں جو شہر مدینہ میں نازل نہیں ہوئی مگر وہ مدنی ہے۔ چنانچہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے سفر پیش آئے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور بھی تشریف لے گئے۔ ان تمام مقامات پر نازل ہونے والی آیتیں مدنی ہی کہلاتی ہیں، یہاں تک کہ ان آیتوں کو بھی مدنی کہا جاتا ہے جو فتح مکہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر خاص شہر مکہ یا اس کے مضافات میں نازل ہوئی۔ چنانچہ قرآنی آیت ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا مدنی ہے، حالانکہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں ایک قید لگانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بغرض ہجرت، اگر بغرض ہجرت مدینے سے پہلے ہو تو مکی، اگر بغرض ہجرت مدینے کے اندر ہو، مدینے کے بعد ہو تو اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ پھر بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ وہ پوری کی پوری مکی یا پوری کی پوری مدنی ہے، مثلاً سورۃ مدثر پوری مکی ہے اور سورۃ آل عمران پوری مدنی۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ پوری صورت مکی ہے لیکن ان میں ایک یا چند آیات مدنی بھی آ گئی ہے، اور بعض مرتبہ اس کے برعکس بھی ہوا ہے، مثلاً سورۃ اعراف مکی ہے لیکن وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ سے لے کر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ذُرِّيَّتِهِمْ تک کی آیات مدنی ہیں۔ اسی طرح سورۃ حج مدنی ہے لیکن اس میں 4 آیتیں یعنی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ سے لے کر عذاب یوم عقیم تک مکی ہیں۔ اس سے واضح معلوم ہوا کہ کسی صورت کا مکی یا مدنی ہونا اس کا اکثر آیتوں کے اعتبار سے ہے۔ جس صورت کی ابتدائی آیات ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہا گیا ہے، اگرچہ بعد میں اس کی بعض آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو۔ اب مکی اور مدنی آیات کی خصوصیات۔ بعض خصوصیات قاعدہ کلیہ کی حیثیت رکھتی ہے اور بعض اکثری ہیں۔ جو خصوصیات قاعدہ کلیہ کی حیثیت رکھتی ہیں وہ یہ ہے، 5 یہ ہے اور 5 اکثریہ کی ہے۔ جو قاعدہ کلیہ کی حیثیت رکھتی ہے وہ 5 یہ ہے۔ نمبر 1، ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا موجود ہے جس کا معنی ہے ہرگز نہیں، وہ مکی صورت ہے، اور یہ لفظ 15 صورتوں میں 33 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور یہ صورتیں قرآن کریم کی آخری نصف حصے میں ہیں۔ نمبر 2،
ہر وہ صورت جس میں حنفی مسلک کے مطابق کوئی سجدے کی آیت آئی ہے وہ مکی ہے۔ نمبر 3، سورۃ بقرہ کے علاوہ ہر وہ صورت جس میں حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ مذکور ہو تو اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت اور اس کے احکام مذکور ہیں وہ مدنی ہے۔ نمبر 5، ہر وہ صورت جس میں منافقوں کا ذکر ہے وہ مدنی ہے۔ اب آنے والے مندرجہ ذیل خصوصیات عمومی ہیں اور مندرجہ ذیل خصوصیات عمومی اور اکثریہ یہ ہیں، یعنی کبھی ان کا خلاف بھی ہو جاتا ہے مگر اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے۔ نمبر 1، مکی صورتوں میں عموماً یا ایھا الناس اے لوگوں کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے، اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں کے الفاظ سے خطاب ہوتا ہے۔ نمبر 2، مکی آیتیں اور صورتیں عموماً چھوٹی اور مختصر ہے، اور مدنی آیات اور صورتیں طویل اور مفصل ہے۔ نمبر 3، مکی صورتیں زیادہ تر توحید، رسالت اور آخرت کے اثبات، حشر و نشر کی منظر کشی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و تسلی کی تلقین اور پچھلی امتوں کے واقعات پر مشتمل ہیں، اور ان میں احکام و قوانین کم بیان ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس مدنی صورتوں میں خاندانی و تمدنی قوانین، جہاد اور قتال کے احکام اور حدود فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 4، مکی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں سے ہے اور مدنی صورتوں میں اہل منافقین سے ہے۔ نمبر 5، مکی صورتوں کا اسلوب مکی صورتوں کا اسلوب بیان پرشکوہ ہے۔ اس میں استعارات و تشبیہات اور تمثیلات زیادہ ہیں اور ذخیرہ الفاظ بہت وسیع ہیں۔ اس کے برخلاف مدنی صورتوں کا انداز نسبتاً سادہ ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کے انداز اور اسلوب میں یہ فرق دراصل حالات، ماحول اور مخاطبوں کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کا واسطہ زیادہ تر بت پرستوں سے تھا اور کوئی اسلامی ریاست وجود میں نہیں آئی تھی، اس لیے اس دور میں زیادہ زور عقائد کی درستگی، اخلاق کی اصلاح اور قرآن کریم کی شان اعجاز کے اظہار پر زور دیا گیا، برخلاف مدینہ منورہ کے کہ اس میں اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی لیکن فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ علمی سطح پر بت پرستی کا ابطال ہو چکا تھا اور زیادہ تر نظریاتی مقابلہ اہل کتاب سے تھا، اس لیے یہاں احکام و قوانین اور حدود فرائض کی تعلیم اور اہل کتاب کی تردید پر زیادہ توجہ دی گئی ہے اور اسی کے مطابق اسلوب بیان اختیار کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ فہم قرآن عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔